والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر دیکھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نازل کی، اعوذ باللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، بسم اللہ کے پڑھنے سے کیا فائدے ہیں۔ اب اس کے بعد متصلاً انشاءاللہ اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آج شروعات کی چند آیتوں کی ہم تفسیر اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ قرآن میں جب بھی کسی سورہ کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ یا تو کوئی لفظ ہوتا ہے اس سورہ میں جو آیا ہوتا ہے، یا پھر اس سورہ کی سٹارٹنگ ہو رہی ہوتی ہے چند الفاظ سے جس کی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے، یا تو اس کے مضمون کے اوپر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے یہیں پر ابھی ہم لوگ سورہ بقرہ شروع کریں گے، اس کا نام سورہ بقرہ اسی لیے رکھا گیا ہے، یا پھر یہ نام اسی لیے ہے کیونکہ اس میں بقرہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی گائے کے ہوتے ہیں۔ سب سے شروع میں اس میں لفظ جو آیا ہے الف لام میم، اس کو مفسرین نے حروف مقطعات میں شمار کیا ہے، یعنی الگ الگ حروف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہر ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم جو ہے ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک الگ لفظ ہے، لام ایک الگ ہے، اور میم ایک الگ لفظ ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں جن میں سے کچھ وہ یہ ہیں کہ اس کے فضائل کے بارے میں، سورہ بقرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہے یہ قرآن کی ایک چوٹی کی چیز ہے، اگر جو اس کو تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے 3 دن تک یا پھر 3 راتوں تک۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو تم پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھنے سے قیامت کے دن تمہارے لیے یہ سفارش کریں گے اور تمہارے لیے سایہ بن کر آئیں گے جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر مت بنا لیا کرو، تلاوت سورہ بقرہ کی کرتے رہا کرو۔ تو صرف تلاوت کرنے سے یہاں پر یہ معنی اور مقصود نہیں ہے کہ ہم صرف تلاوت کریں اس کو۔ تلاوت عام طور سے جو ہم کہتے ہیں کہ بس تلاوت کر لے، پڑھ لیا جائے اور وہ تلاوت پوری ہو جائے، اصل میں مقصد اس سے ہدایت پانے کا ہے۔ جس طرح سے اس کے پہلے بات آئی کہ ہم لوگوں نے دعا کی، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں نمازوں میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، یعنی ہم لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں، ہمیں مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ٹھیک شروع میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے یا پھر یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب یہ ہم دیکھیں کہ اس کتاب سے کیا معنی ہے۔
اس کتاب سے یہ قرآن ہے، اس کتاب سے وہ کتاب مانے ہیں جو لوح محفوظ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جہاں سے ہر آسمانی کتابیں آئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسکول کی کتابوں کو یا پھر جو دنیاوی کتاب ہے یا پھر جو سائنس کی کتابیں ہیں اور کوئی بھی کتاب ہے، اس کے شروع میں جب رائٹر یا مصنف بات اپنی شروع کرتا ہے تو وہ ایک پریفیس لکھتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر اس میں کچھ بھول چوک ہو جائے یا پھر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو نشاندہی کر دیں، آپ اس کو بتا دیں تاکہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس کی جو ہے تصحیح کی جائے، یعنی کہ اس کو صحیح کیا جائے، تصحیح کر دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات نہیں کہی۔ صرف اس لفظ کو دیکھیے قرآن کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ریب کا مطلب ہوتا ہے شک اور اضطراب، دونوں چیز خلجان کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ۔ اس قرآن میں نہ تو کوئی شک ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ تو کوئی خلجان ہے۔ جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی عوج نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سب شک کس چیز میں نہیں ہے، اس کتاب میں جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں آخرت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اور جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، بعد الموت کے بارے میں، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں، ان سب چیزوں میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو پہلے کے قصے ہیں جو سچ ہیں، جو صرف کہانی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی سراپا یہ ہدایت ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، اصل جو ہادی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اصل جو ہدایت دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن ذریعہ ہے، لیکن ہم اسی قرآن سے ہو کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ قرآن تو ہمیں راستہ دکھائے گا، لیکن دل میں جو بات ڈالے گا، دل میں جو ہدایت ڈالنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جب تک ہم اس کتاب کو، اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی کہ اب جب تک اس کتاب کو ہم نہیں پڑھتے ہیں ہم خود سے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ انبیاء، رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ساری چیزیں بتا دیں، انہوں نے بھی تو چچا ابو طالب کو دعوت دی دین کی طرف، اسلام کی طرف، کہ آپ بھی دین اور اسلام قبول کر لیں، انہوں نے راستہ دکھایا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت دینے والا اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، دل میں ہدایت ڈالنے والا۔ اب اس کے بعد یہ بات یا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ اس کے بارے میں اور چیزیں جاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھیں، کوئی کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے، ہم نے صحابہ کو اور رسولوں کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم کم سے کم تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کی جتنی صفات ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ نماز کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ، اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف فرض صدقہ یا پھر جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں ہے، اس کا مطلب نفل صدقہ بھی ہے، اور اس کا مطلب صرف مال سے خرچہ نہیں ہے، ہر چیز سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے، وہ بھی انفاق میں آئے گا۔ کسی کے پاس طاقت ہے وہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے، ضعیفوں کی مدد کر رہا ہے، تو وہ بھی انفاق میں آئے گا۔ کسی کے پاس ہنر ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، وہ اسے دوسروں کو بتا رہا ہے، دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے یا پھر ان کی ہیلپ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے رکھی ہیں، وہ انسان اگر دوسرے انسان کو اس سے فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ انفاق میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان کی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی آپ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحیفے نازل کیے گئے تھے ان سب پر ایمان لاتے ہیں، وہ اصل میں متقی ہیں۔ تقویٰ کا عام طور سے ترجمہ
ڈر کا کیا جاتا ہے، لیکن تقوی میں صرف ڈر کے معنی نہیں ہوتے ہیں، تقوی میں لحاظ کے معنی بھی ہوتے ہیں، تقوی میں بچنے کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایک کانٹے دار جنگل کو دیکھتے ہو، جب تم اس سے گزرتے ہو تو تم بچتے بچاتے گزرتے ہو کہ کہیں تم کو کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں تمہارے بدن میں خروش نہ آ جائے۔ تو تقوی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے نکل جائیں، اور جب کوئی انسان کسی انسان کا لحاظ کرتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے کہ اس کے تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ یعنی اگر کسی سے کسی کی اچھی دوستی ہے اور اگر وہ کبھی بلاتا ہے اس کو مدد کے لیے تو ایک دوست کبھی انکار نہیں کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم ابھی منع کر دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے تعلقات بگڑ جائیں، پتہ نہیں بات ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور بندے کا بھی ایک رشتہ یہ بھی ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ ایک جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے ہٹ جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، اشد ہوتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ دیکھیے شروع میں بات آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلی بیان کر دی تھی کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر یہاں پر الگ سے اللہ تعالیٰ نے پھر بات لائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ جو آخرت ہے یہ تو غیب ہی کا ایک حصہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے، یا پھر جو اس کے مراحل ہیں، یہ سب تو آخرتی کا غیب کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخرت کو الگ سے پھر ذکر کیا، یہ زور دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آخرت میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برزخ کی زندگی کو نہیں مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد آخرت میں جانے سے پہلے یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اس کے بیچ کی بھی ایک زندگی ہے، وہاں پر بھی رہنا انسانوں کو، بہت سارے لوگ اس کے منکر ہیں۔ نہیں، ہر ایک چیز پر آخرت میں جتنی بھی چیزیں ہونے والی ہیں، سوال جواب ہے، پلسرات کا راستہ ہے، جو بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھی، پھر یہاں پر گھما کر کے بات آئی ہے۔ قرآن اسی طرح سے قرآن میں بات چلتی ہے کہ وہ قرآن ایک بات کو بیان کرتا ہے، پھر اس کی تفسیر، پھر اس کے بعد پھر اس کا بیان ہوتا ہے، یہ بار بار ایسے ہی ہوتے رہتا ہے۔ پھر یہاں پہ بات آئی کہ ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں، حالانکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا تھا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان ساری چیزوں کو کرنے والا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے اور وہی کامیاب بھی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے مومن کے صفات کے بارے میں بیان آیا، پھر اس کے بعد ابھی کافروں کے بارے میں بیان آئے گا، پھر اس کے بعد منافقوں کے بارے میں آئے گا، پھر اس میں قصاص کا بھی بیان ہے، قتال کا بھی بیان ہے، طلاق کا بھی بیان ہے، روزے کے بھی مسائل ہیں، اس میں قرض کے بھی مسائل ہیں، زکوٰۃ کے بھی مسائل ہیں، قتال کے بھی مسائل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بھی مسائل ہیں، عورتوں کے بھی مسائل ہیں، اس میں حیض کے بھی مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ساری چیزوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے بات اب مومن کی صفات کے بارے میں ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کفر کرنے والوں کے لیے کہ جو بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جیسے کہ یہود، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ لہم عذاب عظیم، کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اصل میں جو کفر کرتے تھے وہ یہود، اس میں سے ہوئی ابن اخطب جس کا نام آتا ہے، وہ سب سے بڑا یہودیوں کا وہ سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ بہت بڑی سمجھ لیجئے گمراہی میں بھی نکل گئے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہود ایک ایسی قوم تھی جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں ہر چیز جانتی تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بیان کر دیا تھا ان کی کتابوں میں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح سے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے آنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو ڈراؤ یا پھر نہ ڈراؤ، وہ برابر ہے ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اور ان کے کانوں میں مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے اور مہر لگا دی وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، سارے نشانیات کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب دل پر اور کان پر کی بات آئی تو اس میں مہر لگانے کی بات کی کہ ختم اللہ علی قلوبہم اور ختم اللہ علی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل، کیونکہ دل جو ہے وہ ہر طرف سے ہدایت لیتا ہے، اور کان میں بھی جو سنائی دیتی ہیں آوازیں وہ ہر طرف سے سنائی دیتی ہیں، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، لیکن آنکھ جو ہے وہ صرف سامنے دیکھتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے بارے میں کہا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اور دل پر کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے جب خراب ہو جاتا ہے تو بدن کے سارے حصے دھیرے دھیرے خراب ہونے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کو، وہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کے دل میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو، اس بیماری کو بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وہ جو چیز کر رہے ہیں اس کے لیے، یعنی جو جھوٹ بول رہے ہیں. یہ منافقوں کے بارے میں بات آئی. اصل میں اسلام کو جو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ سمجھ لیجئے خرابی یا فساد جنہوں نے کیا ہے وہ منافقوں نے کیا ہے. اسی لیے سب سے پہلے دیکھیں ہم کہ مسلمانوں کا، مومنین کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد کافرین کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد منافقین کا آیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اور ان کے لیے سب سے دردناک عذاب ہے. کیونکہ یہ جو ہیں ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مسلمان جیسے بننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر میں ایمان ہوتا نہیں ہے، اور یہ صرف مفاد پرست ہوتا ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں سے، کسی طرح سے اسلام سے ہم اپنا فائدہ نکال لیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے مومنوں، یہ مت سمجھو کہ تم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہو، بلکہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ مومن تو فائدے میں ہیں. وہ تو جب ایمان لائے اور انہوں نے آخرت پر ایمان لایا تو ان کو تو ثواب ملے گا، ان کو تو آخرت میں ان کا حصہ مل جائے گا. لیکن تم جو اعلان کر رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو تمہارا کیا حصہ ہوگا آخرت میں؟ تمہارے لیے تو کچھ نہیں ہوگا. تو سب سے بڑا بیوقوف اور سب سے بڑے گھاٹے میں تو وہی ہیں، وہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ تو صرف اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل میں بیماری ہے. جب اسی طرح سے بات ہے کہ دل میں جب بیماری ہو جاتی ہے اور جب دل خراب ہونے لگتا ہے تو پورا کا پورا جسم بھی خراب ہونے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم اپنے آپ کو ان باتوں کے اوپر دیکھیں کہ کیا ہم متقیوں میں شامل ہیں، کیا پھر متقیوں کے کیٹیگری میں آتے ہیں یا پھر نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقی اور ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے جو متقی ہے. تو پھر آپ اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک کلاس ہو رہی ہے اور اس میں کچھ بچے جو ہیں وہ بہت ہی غور سے سن رہے ہیں ٹیچر کو، بہت ہی اٹینٹیولی ان پر دھیان دے رہے ٹیچر کی باتوں پر، اور کچھ بچے ہیں جو وہ سن نہیں رہے ہیں. تو ٹیچرز بولتی ہیں کہ جو بھی سن رہے ہیں یہاں پہ بہت اچھے سے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو نہیں سن رہے ہیں وہ فیل ہو جائیں گے، وہ پاس بھی نہیں ہوں گے. تو ہم سمجھیں کہ کیا ہم اسلام کی، دین کی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا اور سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہم آخرت میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں. نہیں تو پھر یہ اسی طرح سے بات ہوگی جس طرح سے عام لوگ انسانوں کے پاس ہے. ہر انسان کے پاس تو اپنی کتاب ہے. یہودیوں کے پاس جو ہے توراہ ہے، اور کرسچن کے پاس انجیل ہے،
اور ہندوز کے پاس جو ہے ویداز ہے، گیتا ہے، مہابھارت ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ اسے پڑھ کر کے اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا اللہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی کہ ان کا اخلاق جو تھا، ان کا کیریکٹر جو تھا، وہ پورا کا پورا قرآن کے اوپر تھا۔ تو آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے ایمان کو درست کر لیں، مضبوط کر لیں اور اس کو اچھا کر لیں، تو ہمیں قرآن سے نزدیک ہونا ہوگا، قرآن سے قریب ہونا ہوگا، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، اور صرف یہ نہ کہ ہم سمجھیں بلکہ اس کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو ہم یہ پیغام پہنچائیں، چاہے وہ عمل سے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں صرف باتوں سے بات کر کے یا پھر کسی کو بلا کر کے، آپ اپنے عمل سے بھی پیغام دے سکتے ہیں، اور جو پیغام عمل سے دیا جاتا ہے وہ پیغام بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ عاملانہ زندگی ہے، وہ بس باتوں پر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ بات کہہ دی، وہ ہو گئی، نہیں، وہ تو عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔